رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حضرین، یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ، اور سب سے بڑی سعادت تمام عالم اسلام کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور شب قدر بھی اس مقدس مہینے میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر سلامن ہے حتی مطلع الفجر۔ ظاہر ہے کہ یہ سورہ قدر جو ہے یہ بھی اس مقدس اور پاکیزہ ماہ میں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے قدر کی اہمیت کو بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ہی یہ قدر کی رات جو ہے مقدس قرار دی ہے، لیکن ساتھ میں بتایا نہ جاننے والے کو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ کتنی فضیلت والی رات ہے، یہ معلوم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے اس ذوات مقدسہ کو جو ہے وہ قرار دیا کہ یہ بتائیں گے کہ یہ شب قدر جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے ماہ رمضان کی کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اولو الامر کے پاس لے کر آتے ہیں اور ان سے ہدایت لیتے ہیں، اور ہدایت لینے کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں سے خود بخود پتہ چل جائے گا شب قدر کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ نے بتا دیا اس کا معرفت کا طریقہ کہ شب قدر کی معرفت کے آگے تلاش کیا جائے ان ہستیوں کو جو اولو الامر بن کر آئے، اور اللہ نے جو ہے وہ ارشاد بھی فرما دیا اسی مقدس مہینے کے حوالے سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر قرار دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اولو الامر کی معرفت کے بغیر جو ہے وہ شب قدر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے خود کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو گے شب قدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جب تک وہ امر خداوندی جو اللہ کی جانب سے اولو الامر قرار دیا گیا ہے، تو جب تک اس کی معرفت کو حاصل نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک شب قدر کی اہمیت کو کوئی واضح نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اولو الامر بھی اللہ کی جانب سے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے جہاں اطاعت کا حکم ہے تو وہ فضیلت ماب ہستیاں ہیں جن کا اللہ ذکر کرائے گا، اللہ کی اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم بھی دیا، اپنے پاکیزہ نبی کی اطاعت کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد کہا کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ ہستی جو صاحبان امر ہے۔ تو صاحبان امر کو تلاش کرنا ہر نمازی کا فرض ہے، ہر متقی کا فرض ہے، ہر پرہیزگار کا فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اولو الامر جو ہے یہ کوئی عام امتی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہوگا جسے رسول اللہ بنا کر جائیں گے اور بتا کر جائیں گے کہ میرے بعد یہی وہ اللہ کا
جو ہے وہ اولو الامر قرار دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ اولو الامر کی سعادت مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ اولو الامر ہیں۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے۔ نبی سے جب پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ یہ روح کیا ہے، تو نبی معظم نے کہا یہ اللہ کا امر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ امر کی فضیلت بیان کی اللہ رب العزت نے اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں خدا نے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نفس کو موت آئے گی لیکن امر کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جو امر جدا ہو جاتا ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی، یہ مطلب یہ کہ دنیا سے چلا گیا، یہ جو ہے یہ امر تھا جو اللہ کی بارگاہ میں واپس چلا گیا۔ اس لیے ہی کہا جاتا ہے، اللہ نے کہا میرے ابھی پیغام دو انہیں کہ یہ امر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اور عالم برزخ میں جو ہے یہ قیام کرتا ہے، اور وہاں پر جو اس کے ورثہ ہیں، جو اس کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو اولو الامر جو ہے وہ روح تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پاکیزگی اور عصمت جو ہے یہ امر کی ہے۔ تو یہ جب تک ہمارے جسم میں ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، لیکن جب یہ امر خدا جدا ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ سننے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہتا، آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اب غور کر لیجئے کہ جب امر کی پاکیزگی اور عصمت کا عالم یہ ہے تو اولو الامر جو ہے وہ امر سے افضل ہی کوئی ہوگا۔ عزیزان محترم، جس کی معرفت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جب تک اولو الامر سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک فلسفہ دین اور فلسفہ توحید تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو آج بھی اولو الامر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کوئی پاکیزہ اولو الامر ہے جو پردہ غیبت میں رہ کر نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، امام زمانہ موجود ہیں جو اللہ کے امر کے جو ہیں وہ فضائل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ تمام فرشتوں کا نازل ہونا اس بات کی قرآن کے مطابق دلیل ہے کہ تمام بچوں کو، تمام نمازیوں کو، تمام شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ کوئی امر خداوندی موجود ہے جو ہمارے اعمال کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس مقدس مہینے میں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت کا جب مہینہ ہے تو اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے مسلک کے لحاظ سے جو بھی عبادت کر رہا ہے، کسی بھی مسلمان کو دوسروں کی عبادت پر کرٹیسائز کرنے کا رائٹ اللہ نے بالکل نہیں دیا ہے۔ اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو ہے وہ عبادت، لیکن عبادت یہ سمجھ کے کرو کہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں۔ رازق وہی ہے، حیات دینے والا وہی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا وہی ہے، اور مغفرت کو کرنے والا وہی مالک دو جہاں ہے۔ اس لیے کہ اس کی دلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ رب العزت سے کہا کہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کیسے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ قرآن کا واقعہ ہے، تو جناب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ 7 پرندے لے کر آ جاؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معرفت کا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ جب آپ قرآن مبین پڑھیں گے تو آپ سورہ بقرہ میں یہ ابراہیم کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، بتا رہے ہیں کہ خالق کائنات جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 7 پرندوں کو جو ہے وہ زندہ، یہ بھی واقعہ ہے، پرندوں کے اعتبار سے بھی واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ ہے کہ دریا کے کنارے کوئی جانور تھا جو آدھا پانی میں تھا اور آدھا خشکی میں تھا۔ اس کے لیے خشکی والے جتنے بھی مطلب گدھ وغیرہ ٹائپ کے پرندے ہیں وہ اس کے گوشت سے اپنی غذا حاصل کر رہے تھے، اور جو آبی پرندے ہیں وہ وہاں سے حاصل کر رہے تھے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان پرندوں کو ذبح کیا، کہا ان کو مختلف 4 یا 5 6 پہاڑوں پر ان کا گوشت قیمہ جو ہے وہ
رکھ کے آ جاؤ. رکھ دیا. پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ اب ہر پرندے کا نام لے کر آواز دو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کو آواز دے کے بلایا. تمام پرندے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے رہے تھے. یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ضروریت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آ رہے ہیں، جو ابراہیم کے بھی نبی بن کر آ رہے ہیں، عیسیٰ کے بھی نبی بن کر آ رہے ہیں. جو شرف اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ کسی نبی کو وہ شرف حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تمام نبیوں کے نبی ہیں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک. تو ان پرندوں نے آ کر اس بات کی دلیل دے دی. تو پھر اللہ نے کہا ابراہیم جب یہ تمہاری آواز پر جمع ہو کر آ گئے تو ہم تو تمہارے رب العالمین ہیں، ہم تو خالق کائنات ہیں، ہم تو روحوں کو جو ہے وہ بلانے والے ہیں، انہیں جو ہے وہ زندگی عطا کرنے والے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک قرآنی حقائق ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے جائیے اور تفاسیر بھی قرآن کی جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیے. تو اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ جس میں شک و شبہات نظر آتے ہیں وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر، اس لیے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانی ادراک میں ہو قرآن مجید میں وہ موجود نہ ہو. یہی ہمیں پیغام جو ہے اس مقدس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا جو ہے وہ پیغام اللہ رب العزت دے رہا ہے. اور کتنا بڑا شرف ہے اس مہینے کا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتی ہے، ثواب ملتا ہے. ظاہر ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے آپ، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اللہ کے مہینے میں جو عبادت ایک مرتبہ بھی اگر کوئی سورہ حمد کی تلاوت کر لے تو 70 گنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس پر امپلیمنٹیشن وہ کر لے تو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ زبان سے کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی رٹ لگانا اور بات ہے، اس پر عمل کرنا کہ یقیناً اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور یقیناً مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اللہ مدد کرتا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پر عمل کر کے صراط مستقیم کے راستے کو حاصل کریں. صراط مستقیم اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ آیت خالی نہ پڑھیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں. کہ یہ کہنا کافی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دیکھو اس راستے کو جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے. تو بھائی صاحبان نعمت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بابا کے علاوہ کون صراط مستقیم پر ہوگا؟ تو لہذا ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے زمانے والوں کو ثابت کرنا چاہیے کہ انعمت علیہم یہی وہ دروازہ ہے نبی معظم کا، یہی دروازہ ہے پیغمبر پاک کا کہ جس پر اللہ کی بہترین نعمتیں نازل ہوئی ہیں. جہاں نعمتیں نازل ہوں اسی جگہ کو صراط مستقیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جہاں رمضان میں عبادت کرنا ایک بڑا جو ہے وہ مسرت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک بہت بڑی نعمت امام حسن ابن علیہ السلام کی صورت میں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ 14 رمضان ہے، بڑی فضیلت اور برکت والی رات ہے، اس لیے کہ ناطق قرآن جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے. اس لیے کہ یہ ائمہ طاہرین جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جو نور بن کر اللہ کی جانب سے آئے. اور قرآن نے کہا کہ پہلے ہم نے نور کو بھیجا ہے، بعد میں ہم نے کتاب کو بھیجا ہے. یہ پنجتن پاک اللہ کی مقدس اور پاکیزہ نور ہیں. قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے زمین و آسمان سے
خلق ہونے سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النوری انا و علی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے، تفصیل میں جائے بغیر، سب سے پہلے آسمانوں سے پہلے، زمین سے پہلے، ان سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا، اپنی مشیت میں رکھا، اور خالق کائنات نے بعد میں نور محمد کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیں۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ دیکھیں، قرآن دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ کا مہینہ ہم تک پہنچانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، توحید پہنچانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، تقوی کا پیغام دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، ریاضت کا پیغام دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، تو لہٰذا ہم پر فرض بنتا ہے کہ اللہ کا مقدس مہینہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس مہینے کو ہم تک پہنچانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ لہذا کتنا بڑا احسان ہے سرکار ختمی مرتبت کا کہ قرآن ہم تک پہنچایا، دین ہم تک پہنچایا، یتیموں کی نگہبانی ہم تک پہنچائی، ریاکاری سے دور رہنے کا حکم نبی معظم نے ہمیں دیا۔ اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم سنت پیغمبر پر عمل کر کے جس چیز سے رسول راضی ہو اس سے آپ بھی راضی ہو جائیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 14 شعبان بڑی مقدس جو ہے وہ خوشی ہے، نبی معظم کو اللہ خوشی دے رہا ہے کہ پیارا جو ہے وہ نواسا عطا کر رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت کا پیغام ہے، بڑی خوشی کا پیغام ہے کہ امام حسن ابن علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا کر آ رہے ہیں، ناطق قرآن بن کر آ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم اپنے مقدس ہاتھوں پر لے کر پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اب جس بچے کو رسول بوسہ دے تو اب اندازہ لگا لیے کہ وہ کتنا فضیلت والا بچہ ہوگا جسے رسول چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔